الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے پر آمادہ کیسے کیا جائے۔ اس سے پہلے حلقے میں بات آئی ہے کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کو تنبیہ کرنے کا اللہ کے رسول نے تاکید کی حکم دیا ہے، ان کو ان کے ساتھ سختی بھی کی جائے تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں۔ لیکن بات وہیں تک ختم نہیں ہوتی، یہ ہے کہ ان کے اندر، بچوں کے اندر خود سے رغبت اور شوق اور جذبہ کیسے پیدا کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی علیہ السلام کے اسوے اور آپ کے طور طریقے میں ہر عقل مند کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف تعلیمات کی ہیں۔ دیکھیے، کسی کے اندر کسی عمل کا شوق اور جذبہ اور رغبت پیدا کرنے کے لیے اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دوستوں، ایک تو یہ ہے کہ ڈر ہو اور دوسرے اچھی امید ہو، کسی چیز کی لالچ ہو۔ دو ہی چیزوں سے شوق اور جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، ایک تو خوف کے ذریعے، نمبر 2 لالچ کے ذریعے۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے نذیر، اور ڈرا کر کے اور بشارت سنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو بھیجا دنیا کے اندر، آپ کے اندر دونوں خوبیاں رکھی، نذیر بھی ہیں بشیر۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی آپ بشیر بنا کے ہم نے بھیجا اور نذیر۔ بشیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل آپ کریں گے تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دے گا، اتنا بڑا مقام مرتبہ دے گا۔ یہ ہے بشارت، یہ ہے بشیر ہونے کا مطلب۔ اور ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ خوف۔ ہم نے نذیر بنایا ہے، نذیر یعنی انذار، تنبیہ، وارننگ دینا، ڈرانا۔ یعنی اگر یہ عمل نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں کریں گے یا یہ چیز کریں گے تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا سزا، یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے رغبت اور شوق دلانا۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں، قرآن میں تو ایسی آیات ہی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث اور آپ کی تعلیمات، اقوال و افعال، آپ کی سنتیں جو لکھتے ہیں اور کتابیں جو مرتب کی، ان میں ایک باب آتا ہے الترغیب و ترہیب کا۔ ترغیب اور ترہیب، ترغیب کا مطلب رغبت دلانا، ایسی چیزیں سامنے والے کو آپ بتائیں جس سے آدمی میں شوق پیدا ہو جائے اس چیز کے کرنے کا۔ ترہیب، ایسی چیزیں آپ ان کے سامنے پیش کریں، ایسا منظر کھینچیں کہ جس سے آدمی کے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ واقعی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، یہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ الترغیب و الترہیب۔ اور سب سے بڑی کتاب اس سلسلے میں متاخرین نے لکھی ہے تو امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 4 ضخیم جلدوں میں الترغیب و الترہیب کتاب کا نام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے معلمین اور استاد اور مسلمانوں کو یہی رغبت دلائی ہے کہ تمہارے سامنے جب تعلیم و تعلم اور تعلیم و تربیت کے لیے بیٹھیں تو دونوں چیزیں تم اختیار کرو۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگوں کو بشارت سنایا کرو، نفرتیں دلانے والی بات نہیں کرو۔ بشروا ولا تنفروا۔ تو ماں باپ کو یا استاد اور ٹیچر کے سامنے اگر اولاد کی تربیت کا معاملہ آئے، نماز پڑھنے کی، تلاوت قرآن کی، اسلامی آداب پر عمل کرنے کے لیے، تو بہت ہی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر ترغیب کی بات دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر 10 وصیتیں کی تھی اور کہا تھا اوصانی خلیلی بعشر کلمات، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 10 باتوں کی وصیت کیا۔ ان 10 باتوں میں
3 4 آخری باتیں صرف اولاد کی تربیت کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور دین اللہ کے معاملے میں بچوں کو ڈراتے رہنا۔ ڈراتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سزا ہے، سچ بولو گے تو یہ اجر و ثواب ہے، اگر غیبت کرو گے تو یہ نقصان ہے۔ یہ ڈرانا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، پوری دنیا کے سب سے بڑے استاد اور معلم مربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولاد کے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، فی اللہ کا مطلب اللہ کے معاملات میں، اللہ کے فرائض کے ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہمیشہ اولاد کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا، اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے برابر اپنی اولاد کو ڈراتے رہنا۔ ہمیں ایک بات یاد آئی، اسی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ جو حدیث کا ٹکڑا ہے، بڑا جامع اور معنی ہے، اس کی شرح کی جائے تو گھنٹوں چاہیے۔ وَأَخِفْهُمْ، ایک جملے کے اندر اللہ کے رسول نے بہت پیاری باتیں بیان کر دی ہیں۔ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دیندار ماں جو مربیہ، سمجھدار، علم والی، اپنی اولاد کے سامنے جب بیٹھتی، کھانا پکا رہی ہے، بچے کھاتے رہتے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے اور بچوں کو پڑھاتی رہتی، تو بچوں اپنے بیٹے، اپنے بچے کو تربیت کرتے ہوئے برابر وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتی، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، بیٹے نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سزا ملے گی، بیٹے اگر کبھی تم شراب پیو گے تو یہ سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ادھر پڑھی لکھی بیچاری ماں تھی، بچے کی اس طرح سے تربیت کرتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ واقعہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو، ماں اور بہنوں کو، اس قسم کے حالات جب بیٹھیں تو صرف دنیا ہی کی باتیں نہیں، کوششیں کریں فضولیات کی باتیں کرنے کے بجائے دین کی باتوں کا شوق اور جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا خوف اور ڈر پیدا کرتی رہیں اپنے بچوں کے دلوں میں۔ اور بچپنے میں جو چیز بتا دی جاتی ہے، جس سے ڈرا دیا جاتا ہے، اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تو وہ دل پر نقش ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں۔ بچے کبھی نہ بھولتے ہیں، نہ کبھی ان کے دل و دماغ سے جاتا ہے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تو امام غزالی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ایک صاحب گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، کہتے اچانک میں نے دیکھا ایک بچہ بڑے دور سے گر پڑا اور چیخنے رونے لگا، بڑا رو رہا تھا۔ کہتے ہیں گزرنے والا آدمی جو تھا اللہ والا، اس بچے کو اٹھایا اور خاموش کرایا، کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ واللہ دیکھو ماں تربیت کرے بچے کی تو ایسے ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات اصل رونے کی وجہ یہ ہے، بہت خاموش کرایا، کہا کہ مجھے جہنم کا بڑا ڈر لگا ہوا ہے۔ بچہ بھی چھوٹا، اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم سن ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، لیکن وہ بچہ رونے لگا، آنسو بہ رہے ہیں۔ گزرنے والے نے بہت پوچھا تو کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ماں کہتی ہے، بتائی ہم کو کہ بیٹے اگر فلاں کام نماز چھوڑ دو گے یا شراب پی لو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جہنم میں لوگوں کو ڈالتا ہے، اس لیے نماز نہیں چھوڑنا، فلاں برائی نہیں کرنا، فلاں برائی نہیں کرنا۔ تو اس لیے مجھے ماں کی بات یاد آ گئی۔ تو گزرنے والا کہتا ہے، میں نے کہا کہ بیٹے تم تو بہت چھوٹے ہو، تم کو رونے کی کیا، اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب ذرا دیکھو ناظرین، ماں باپ اگر بچپنے سے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں تو کتنا دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ تو اب کہنے والا یہی کہتا ہے کہ بیٹے تم تو بہت چھوٹے ہو، ابھی کم سن ہو، تمہیں جنت و جہنم کی کیا فکر پڑی ہے؟ کہا نہیں، میں سوچتا ہوں کہ میری ماں چولہے میں آگ جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے تو آگ نہیں پکڑتی، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، چھوٹی لکڑیوں میں آگ پکڑ لیتی، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں مجھ سے ایسا نہ ہو کوئی گناہ ہو جائے تو بڑے لوگوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑی کی جگہ پر اللہ نے مجھ کو نہ ڈال دے۔ انسان اگر سوچے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی، اس ماں
جو کھانا پکاتے ہوئے اپنے بچے کی ایسی تربیت کر رہی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہی ہے، تو بچہ ہزاروں برائیوں سے مکلف ہونے کے پہلے اپنے آپ کو بچائے گا۔ امام غزالی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حیرت ہے اس ماں پر جس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی، جو بچے کو نہیں بھی بتایا وہ بھی بچہ سمجھ گیا کہ بڑی لکڑیوں میں آگ جب جلاتی ہے کوئی تو بڑی لکڑیاں ڈالنے کے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تو جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے بڑوں سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو ہم بچوں کو ڈال دے۔ جس بچے کے دل میں اتنا خوف اور ڈر ہوگا، ماں نے یہ ڈر اللہ تعالیٰ کا پیدا کر دیا ہوگا، وہ کیسے انسان وہ بچہ بڑے ہونے کے بعد رب کی نافرمانی کرے گا، ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ رسول نے فرمایا بچوں کو ہمیشہ اللہ کے معاملے میں ڈراتے رہنا، اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو ڈراتے رہنا۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی اولاد کو نماز کا معاملہ آ جائے تو سورہ مدثر کی آیت کم سے کم ہماری بہنیں سناتی رہیں، ہمارے بھائی اپنی اولاد کو کے دلوں میں اپنا اللہ کا ڈر اور خوف، نماز کی پابندی کرنے کے لیے کم سے کم سورت مدثر کی آیت پڑھتی رہیں اور سناتی رہیں۔ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو جہنمی جواب دیتے لم نک من المصلین، بھائی ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ کم سے کم سورۃ قیامہ کی آیت کو یاد رکھیں، فلا صدق ولا صلی، 29واں پارہ سورہ قیامہ کی آیات۔ ہماری مائیں بہنیں ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ برابر ان آیات کو سامنے یاد کریں یا ان کے مفہوم کو کم سے کم یاد کریں، اور آیت ہی یاد کے الفاظ بھی یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور اب اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیں۔ بچہ اتنا تو جانتا ہے کہ مرنا ہے، موت آنے والی ہے، لیکن کتنا بھیانک منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی مرنے لگا، کلا اذا بلغت التراقی، جب حلق تک جان آئی، حالت ندا میں مبتلا ہوا اور سب پریشان ہو گئے، تو قیل من راق، گھر والے کہتے ہیں بھائی کون ڈاکٹر ہے، کس ہاسپٹل میں جائیں، کون بڑا ڈاکٹر ہے بلائے جو اس وقت علاج کرے، کیوں اس کی مریض کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں جتنے لوگ موجود ہیں میت کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں من راق، کس کو بلائیں، کون سا بڑا ڈاکٹر ہے جس سے علاج کروائیں۔ لیکن میت کیا سمجھتا ہے کہ یہ سب لوگ ڈاکٹر کو بلا رہے، بیکار ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ الی ربک وظن انہ الفراق، زندے جو ہیں وہ ڈاکٹر کا انتظام کر رہے ہیں، ہاسپٹل لے جانے کا پروگرام، ایمبولینس بلا رہے ہیں، گاڑیوں بیٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں وظن انہ الفراق، مرنے والے کو یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے۔ اتنے میں والتفت الساق بالساق، پیر لمبے ہوئے، جھٹکا لگا، ہاتھ پڑ گئے، فرشتوں نے کہا فلا صدق ولا صلی، روح قبض کی اور مارا، کہا بدبخت، نہ تو نے تصدیق کیا اور نہ تو نے نماز پڑھی۔ دیکھو روح قبض ہوتے ہی نماز نہ پڑھنے، فلا صدق ولا صلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس قسم کی آیات یاد رکھیں ہمارے والدین، ہمارے بھائی اور بہنیں، اور کم سے کم ان کا مفہوم کبھی یہ بھیانک منظر سنا کر کے اپنی اولاد کی تربیت کریں، نماز چھوڑنے سے ڈرائیں، کوتاہی کرنے سے ڈرائیں۔ یہی وہ مطلب ہے جس کو اللہ رسول نے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، دین کے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانا۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2 دوستو، رغبت، شوق دلانا چاہیے،